جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. پیش حق بجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے. کشتکانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح، کشتکانے گرمی محشر کو وہ جانے مسیح، آج دامن کی ہوا کر جلاتے جائیں گے، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، گل کھلے گا آج یہ ان کی نسیم فیض سے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے، خون روتے آئیں گے ہم مسکراتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. پیش حق مجدا شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جاری و ساری ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر جب بھی بیان کرنے کے لیے انسان بیٹھتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی، ان کی سیرت طیبہ اور ان کے اخلاق، ان کے خصائل، ان کے خصائص اس موضوع پر کلام کرے کہ جب بیان کیا جائے تو وہ بیان اس موضوع کا مکمل احاطہ کر لے. یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا. آپ جس نقطے کو چھیڑے، جس موضوع کو اٹھائے، ہر موضوع میں اتنی طوالت ہے، اتنی وسعت ہے کہ آپ کا بیان، آپ کا قلم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں حضور کے بارے میں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہے قصہ مختصر. آپ فرماتے ہیں یا صاحب الجمال، اے حسن والے، یا سید البشر، اے انسانوں کے سردار، من وجهك المنیر، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے سے، من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے چمکتے ہوئے چہرے سے چاند سیاہی پاتا ہے. جو آج کہتے ہیں نا کہ حضور کا چہرہ چاند کے مثل ہے، ارے چاند کی کیا اوقات کہ حضور کے مثل ہو جائے. ارے چاند کو جو روشنی مل رہی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور کے صدقے سے ہے. یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ حضور کہ چاند حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے مثل ہے. یہ چاند کی اوقات نہیں ہے. اس لیے آپ آگے فرماتے ہیں لا یمکن الثناء، ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کی ثنا بیان کرنا کس طرح کما کان حق ہو، کہ جس طرح اس کا حق ہے. آخر میں آپ حق ہار کے یہی کہتے ہیں بعد از خدا، خدا کے بعد تو ہی قصہ مختصر، آپ ہی کا قصہ ہے وہ بھی بات ختم. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی جن کا عرس گزرا ہے، آپ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان فرماتے ہیں، ہر انداز سے کرتے ہیں. کئی فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. یہ کلام تب لکھا جب آپ نعت بیان کر کے تھک گئے، الفاظ ختم ہو گئے، انداز ختم ہو گئے، سیاہی ختم ہو گئی. اب آگے کیا بیان کریں؟ تو آپ پریشان ہو کر کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. آگے فرماتے ہیں تیرے وقت تو عیب تنا ہی سے ہے بری،
تیرے بس عیب تناہی یعنی انتہا سے، انتہا کی عیب سے پاک ہے. دنیا میں ہر چیز متناہی ہوتی ہے، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. یہ علماء کے اندر ایک بحث ہے. اللہ تبارک و تعالی کے سوا ہر چیز محدود ہے، ہر چیز لمٹ میں ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ ہمارے نزدیک لامتناہی ہے. اگرچہ اللہ کی بارگاہ میں متناہی ہے، انتہا رکھتی ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ تیرے وصف تو عیب تناہی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سبحان اللہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اس طرح بیان کرنا کہ اس کا مکمل احاطہ ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر کے ان کے نعت خوانوں میں اپنا نام شمار ہو جائے، اس نیت کے ساتھ آگے ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اور بے شک وہ آ گئے. اللہ اعلان فرما رہا ہے اے مومنو سنو، وہ آ گئے. کون آ گئے؟ جن کی آمد پر 12 نبیوں نے دعائیں کی ہیں، جن کے امتی ہونے کے لیے 12 نبیوں نے دعا کی ہے، جن کی آمد کے انتظار کے لیے صحابہ کرام در در کی ٹھوکریں کھاتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہے جو صحابہ میں سب سے لمبی عمر پائی، سب سے زیادہ عرصہ جیے. آپ کی عمر سب سے لمبی تھی. آپ کا حال یہ تھا کہ جب آپ ہدایت کے لیے نکلے تو آپ 3 پادریوں کی صحبت میں رہے. جب تیسرا پادری کا جب وصال ہونے لگا تو وہ کہنے لگا کہ اب میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے پاس میں تجھے بھیجوں. ہاں لیکن تورات میں ایک نبی کا ذکر ہے جن کی بعثت کا وقت ہو چکا ہے، وہ ان قریب اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، اور ان کی ہجرت کی جگہ مدینہ منورہ ہے. تم وہاں چلے جاؤ، وہ ان کی ہجرت گاہ ہے. جب وہ آئیں گے تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا، تم ان کے ہو جانا اور ان کی صحبت اختیار کر لینا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم و بیش 50-60 سال آپ نے گزارے اس حال میں، اس انتظار میں. ہمیں تو کسی نے نہیں کہا انتظار کرنے کے لیے. ہم تو پیدا ہوئے مؤذن نے کان میں آگے کہہ دیا مبارک ہو تو نبی کا غلام بن کر آ رہا ہے. ہمیں تو انتظار کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں نہیں کہا کہ تم انتظار کرو، بلکہ مؤذن نے کان میں آگے پہلے ہی کہہ دیا کہ تو اسلام لے کر آ رہا ہے، تو ایمان دل میں سجا کر آ رہا ہے، مبارک ہو. لیکن وہ انبیاء کرام جنہوں نے دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی شان جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیان فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے، یہ امت مجھے عطا کر دے. حضور پر اللہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ یہ امت میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے جو آخر میں آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اے اللہ اگر وہ امت مجھے عطا نہیں کر رہا تو یہ کر دے کہ مجھے اس امت میں شامل کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اولو العظم رسول ہیں، یعنی تمام رسولوں میں سب سے افضل 5 رسول ہیں، ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. اور وہ کیا دعا کرنے کہ اللہ مجھے بھی اس امت میں شامل کر لے. تو ہمیں انتظار کرنے کا موقع نہیں ملا. ہمیں انتظار کرنے کے لیے نہیں کہا کہ تم انتظار کرو. ہمیں تو بیٹے بٹائی یہ نعمت مل گئی، اور جب آنکھ کھولے تو حضور کی غلامی عطا ہو گئی. تو اللہ نے قرآن میں اعلان فرما دیا لقد جاءکم رسول
کہ آ گئے رسول. کہاں سے آئے؟ من انفسکم، تم میں سے آئے. مطلب کہ عرب کی ایک خاصیت تھی کہ وہ اپنے حسب نسب پر بڑا رش کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے، غرور کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا نسب بہت اعلیٰ ہے، ہم اونچے خاندان کے ہیں. یہ حسب و نسب کا بڑا معیار تھا ان کے یہاں. وہ اتنے متکبر تو اس معاملے میں اتنے آگے نکل گئے تھے، یہاں تک کہ اپنے خاندان، اپنی شان و شوکت بیان کرنے کے لیے یہاں تک کہ قبرستان کا رخ کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ قبریں نکالتے تھے کہ یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اس کی شان یہ ہے، یہ ہمارے قبیلے کا ہے، یہ اس کی شان یہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز، کہ اے لوگوں کہ تمہارے پاس ایک رسول ہیں جو تم میں سے ہیں اور عزت والے ہیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محبوبیت عطا کر کے تو ویسے ہی عزت و عرفت عطا کر دی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی عزتوں سے بھی نوازا تھا کہ آپ کو اونچے خاندان میں پیدا کیا. جیسے اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا تو ان میں سب سے بہتر مجھے رکھا، پھر اس کے 2 گروہ کر دیے، ان میں سے 2 گروہ کو پسند کر لیا، تو اس 2 گروہ میں سے سب سے اعلیٰ گروہ میں مجھے رکھا. پھر اس گروہ سے قبائل بنائے تو اعلیٰ قبیلے میں میرا نام مجھے رکھا. پھر اس قبیلے کے خاندان ہوئے تو اعلیٰ خاندان میں مجھے رکھا، اور پھر ان تمام میں سب سے بہتر میری شخصیت ہے. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان خود بیان فرما رہے ہیں. تو یہ عرب کا بڑا طریقہ کار تھا کہ وہ اپنے حسب و نسب پر فخر کیا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی موقع پر، کسی بھی جگہ پر آپ کی عزت میں کمی واقع نہیں کی. ہر جگہ آپ کی شان و عظمت کو ملحوظ خاطر رکھا اور آپ کی شان کو رفعت عطا کی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. پھر آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، فرماتا ہے کہ ان پر یعنی نبی پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بڑا دشوار گزرتا ہے. تمہارا مشقت میں پڑھنا بڑا دشوار پڑتا ہے. اس حوالے سے ایک روایت ذہن میں آتی ہے، ترمذی شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر دشواری کا ڈر نہ ہوتا، مشقت میں پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا، تو میں ہر نماز سے پہلے مسواک کو فرض قرار دے دیتا. لیکن ہم غلاموں کا مشقت میں پڑ جانے کی وجہ سے آپ نے اس کو فرض قرار نہیں دیا. اسی طرح مشکات شریف کی ایک روایت ہے کہ حج کے حوالے سے کہ کسی صحابی رسول نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو آپ خاموش رہے. پھر صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے. یہاں تک کہ تیسری مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج فرض ہے ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی خاموش رہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر کلام فرمایا کہ اگر تمہارے اس سوال پر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ حج ہر سال تم پہ فرض ہو جاتا، جس کی استطاعت تم نہیں رکھتے تھے. اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے احکام جاری فرما دیتے تو ہم مشقت میں پڑ جاتے. لیکن وہ نبی، وہ رحیم ذات، وہ رؤوف ذات ہم پر کتنا کرم کرتی ہے کہ ہم پر مشقت کا خوف ہونے کی وجہ سے ہم پر احکام کو کیا کر دیا؟ تخفیف دے دی.
اسی طرح ایک اور روایت ذہن میں آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز پڑھتے تھے مسجد میں آ کے، تو صحابہ کرام نے دیکھا تو آپ بھی جمع ہو گئے. تو ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تو صحابہ کرام نے آپ کی اقتدا کی. اگلا دن آیا تو دوبارہ ایسے ہی معاملہ ہوا. جب تیسرا مرتبہ آیا تو حضور خود باہر نہیں آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے. تو صحابہ انتظار کر رہے تھے. جب انتظار بہت زیادہ انتظار ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر آئے اور فرمایا کہ تمہیں یہاں کس نے جمع کیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ آپ آئیں گے نماز پڑھائیں گے، ہم اسی انتظار میں بیٹھے ہیں. تو حضور فرمانے لگے اگر میں آج تمہیں نماز پڑھا دیتا تو مجھے خوف تھا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے. یہ نماز تہجد کی، تہجد کی نماز. اور ایک اور کمال بات یہ ہے کہ تہجد کی نماز امت پر فرض نہیں ہے، یہ نفل ہے. اگر کوئی پڑھتا ہے تو نفل ہے اس کے لیے، پڑھے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھتا تو کوئی گناہ نہیں. لیکن علماء کے اندر اس حوالے سے ایک بحث ہے کہ تہجد کی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، امت پر فرض نہیں تھی لیکن نبی پر فرض. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کریم ذات وہ ہم پر کتنا کرم کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مشقت میں پڑھنا ان کے لیے گراہ گزرتا ہے. اس حوالے سے ایک اور روایت ذہن میں آتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک قول نقل کرتے ہیں. یہ قرآن میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ربی انہن اضللن، کہ بے شک اے میرے رب بے شک ان بتوں نے میری امت کو کیا کر دیا، گمراہ کر دیا. اضللن کثیرا من الناس، کہ میری امت کو کیا کر دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے. فمن تبعنی، بس جس نے اتباع کی میری، فإنہم منی، فإنہ منی، پس بے شک وہ میرے ساتھ ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے. اسی طرح ایک اور آیت تلاوت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ اے اللہ کہ یہ جو میری قوم ہے یہ تیرے ہی بندے، اگر تو چاہے تو انہیں عذاب دے اور اگر چاہے تو عذاب نہ دے. تو یہ قول جب نقل کیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا کہ جبرائیل جا کے پتہ کرو کہ میرے محبوب رو کیوں رہے ہیں. حالانکہ تیرا رب جانتا ہے، لیکن پروٹوکول دیکھے نبی کے کہ فرشتوں کے سردار کو بھیجا جا رہا ہے محبوب کی خیریت معلوم کرنے کے لیے، وہ بھی کہاں سے، سدرۃ المنتہا سے، کہ جاؤ کہ میرا محبوب رو رہا ہے، پتہ کرو کہ ان کے رونے کی وجہ کیا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سدرۃ المنتہا سے یہاں بھیجا ہے کہ جا کے پتہ کرو کہ میرے محبوب کے آنکھوں میں یہ آنسو کیسے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امت کا ڈر ہے، رب حب لی امت، مجھے اپنی امت کا خوف ہے کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا. حضرت جبرائیل واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض گزار ہوتے ہیں کہ یا اللہ تیرا محبوب اس بات پہ رو رہا ہے کہ اس کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو ارشاد فرمایا کہ واپس جاؤ میرے محبوب کے پاس، اور واپس جا کر کہنا
کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے مکمل راضی کر دیں گے. سبحان اللہ. ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے راضی کر دیں گے. اور ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورۃ الضحیٰ کی آیت ہے نا کہ ان قریب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہوگا. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا کہ جب تک میں اپنے ہر ایک امتی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہ کر دوں. اور ایک اور بات اور اپنے بیان کو اختتام پر لاتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جہنم سے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے تو وہ دیگر امتی جن کو بلا حساب و کتاب جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکا ہوگا وہ جنت میں باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے. وہ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہاں سب حضور کا انتظار کر رہے ہوں گے اور حضور ان امتیوں کا انتظار کر رہے ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوں گے ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو. لیکن ہم امت انہیں بھلا بیٹھے. آج ہم ان کی سنتوں کو چھوڑ چکے ہیں. افسوس کہ وہ جو رات بھر جاگ جاگ کر اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنا قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا. یہ کس کے لیے؟ امت کے لیے. لیکن وہ امت آج ان کی سنتوں کو بھلا بیٹھی. تو اس حوالے سے آج عرض گزاری کرنی تھی کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے. کیوں نہ ہم اس مہینے سے اس بات کا عزم کریں کہ اس مہینے سے ہم 5 سنتوں کو اپنائیں گے. وہ سنتیں جو سنتیں غیر موقدہ ہیں. یاد رکھیے فرض، واجب اور سنت موقدہ اس پر عمل تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ سنتیں جو غیر موقدہ کہلاتی ہیں تو حضور کی کئی سنتیں موجود ہیں، ان میں سے 5 سنتوں کا انتخاب کرنا ہے جسے روزانہ اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. آج سے انقلاب برپا کریں. لوگ انقلاب کا انتظار کرتے ہیں، آپ انتظار نہ کریں. آپ آج ہی سے شروع ہو جائیں، اس مہینے سے شروع ہو جائیں کہ آئندہ ربیع الاول آنے تک جو نیا ربیع الاول آئے گا، اگلا مہینہ جو آئے گا اگلے سال ربیع الاول کا، اس سال تک، ایک سال تک، پورے ایک سال تک ہم 5 سنتوں کو اپنائیں گے. اس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں کریں گے. اگر داڑھی نہیں ہے تو داڑھی رکھ لیں. اگر کیا کہتے ہیں نفل نہیں پڑھتے تو رات میں 2 رکعت نفل پڑھنا شروع کر دیں. یہ بھی حضور کی ادا ہے، حضور کی سنت ہے. اسی طرح اگر کھڑے ہو کے پانی پینے کی عادت ہے تو بیٹھ کر پیئیں گے، یہ بھی ایک سنت ہے. تو اس طرح کم از کم 5 سنتوں پر عمل ضرور کریں. اور دوسرا کہ ہر اتوار کو یہاں پر تربیتی نشست لگائی جاتی ہے. تو آپ تمام سے گزارش ہے کہ وہ اس تربیتی نشست میں ضرور حاضر ہوں. ہر مہینے یہ عرض گزاری کی جاتی ہے اور آپ کو دعوت بھی دی جاتی ہے، لیکن وہ تعداد نظر نہیں آتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی تربیت کروانے کی نیت سے اور پھر آپ اپنے ذریعے سے دوسروں کی تربیت کروانے کی نیت سے آپ اس تربیتی نشست میں ضرور آیا کریں. یہاں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، دین سیکھنے کو ملے گا، شریعت کا علم حاصل ہوگا. یہاں تک کہ وہ اوراد و وظائف جو ہمارے یہاں لوگ غلط انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اپنا بھی نقصان کرتے ہیں اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں، تو وہ صحیح انداز سے سیکھنے کا موقع ملے گا. اور پھر اللہ والوں کی صحبت بھی عطا ہوگی. تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے. اور یہ آپ کے علاقے میں فری آف کاسٹ ہے، کوئی فیس نہیں ہے. جس تربیتی نشست میں آئے گا تو 3000 روپے دینے، کوئی فیس نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے. آپ کو صرف دعوت ہے کہ آپ 1 گھنٹے آئے، اپنی تربیت کریں اور پھر جو سیکھے اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں جائیں. پھر دیکھیں آپ کے گھر میں
کس طرح خوشحالی آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنا اس میں اور جو سمجھایا، جو سکھایا، جو بتایا، اس میں جو بھی غلطی کوتاہی اپنے رحمت کے کاملہ سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.